الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال من يعمل سوءا يجز به وقال أيضا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام اعمال کے سلسلے میں یہ رکھا ہے کہ بندہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا یا کوئی برا عمل کرے گا تو اس کا اجر، اس کا ثواب یا اس کی سزا، گناہ کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آخرت میں تیار کر رکھا ہے. لیکن ایک تو نیک عمل کا اثر ہوتا ہے، ایک اجر ہوتا ہے اور ایک اثر ہوتا ہے. اجر مطلب ثواب اور ایک تاثیر اس عمل کی. اسی طریقے سے ایک گناہ کی سزا ہوتی ہے اور ایک گناہ کا اثر ہوتا ہے. کسی نیک عمل پر بدلہ اور ثواب تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں عطا کرے گا. لیکن کسی بھی عمل کا اچھا ہو یا برا، اس کا اثر اس دنیا کے اندر ظاہر ہوتا ہے. کوئی انسان آج ایک نیک عمل کرتا ہے، اس کا اثر آج نہیں تو کل، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. جوانی میں کیا ہوا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اثر بڑھاپے میں ظاہر کرتا ہے. یا اسی طریقے سے اگر والدین نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا اثر ان کی اولاد کے اندر ظاہر ہوتا ہے. تو اثر اس دنیا میں اعمال کے ظاہر ہوتے ہیں، عمل اچھا ہو یا برا. ابھی میں نے خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لایا ہو، تو اس کی زندگی کو ہم پاکیزہ بنا دیں گے. بدلہ تو آخرت میں ملے گا، ثواب تو اس کا آخرت میں ملے گا، لیکن اس کے اس نیک عمل کا اثر اس دنیا کے اندر ظاہر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، پاکیزہ بنا دیں گے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. اور جو کوئی برا عمل کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا. اصل بدلہ تو آخرت میں ہے، لیکن اس کے آثار اس دنیا کے اندر ظاہر
ہے کہ گناہوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں یا نیک اعمال کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ گناہوں کے نقصانات میں سے جو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت اس شخص کے دل سے نکال لیتا ہے۔ جو کوئی کسی گناہ کو کام میں رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں باقی نہیں رہتی۔ اس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت ہوتی ہے، جائیداد کی محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل سے ہٹا دی جاتی ہے۔ اللہ کی محبت اللہ اس کے دل سے اپنی محبت کو چھین لیتا ہے۔ اور دوسری چیز گناہوں کا جو اثر ہے، دوسری چیز علماء نے یہ لکھا ہے کہ ذکر کرنے کی توفیق اس کو نہیں ملتی، نماز کی توفیق نہیں ملتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کی توفیق نہیں ملتی، تلاوت قرآن سے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے محروم ہو جاتا ہے، نیک اعمال کی توفیق اس کو نہیں ملتی جو شخص گناہوں میں لگتا ہے۔ اسی طریقے سے مصنوع اعمال کی توفیق نہیں ملتی اس شخص کو۔ مصنوع اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کی زندگی میں نہیں ہوتی، اللہ کے رسول کا طریقہ اس کی زندگی میں نہیں ہوتا، وہ شخص جس اللہ کے رسول کی سیرت و سنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہوں کا یہ اثر ہے۔ اسی طریقے سے رزق کی برکت اٹھائی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات میں بھی اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کی مدد کرے گا جہاں اس کو معلوم بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کو یہاں سے بھی مدد مل سکتی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو لے کر کے یہاں سے راتوں رات نکل جاؤ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے پیچھا کیا۔ اب آگے پہنچے تو آگے کی دیکھا کہ سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوج آ گئی۔ بنی اسرائیل کو لوگ کہنے لگے موسیٰ ہم تو وہی کر رہے تھے، یہاں لا کر کے ہمیں کیا ضرورت تھی مارنے کی، آگے ہم جاتے ہیں تو سمندر میں ڈوبیں گے اور پھر رکتے ہیں تو فرعون ہمیں پکڑ کے مارے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ذرا بھی نہیں گھبرائے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ نکالا کہ ان کو حکم دیا کہ سمندر کے اپنی لاٹھی کو باندھ لے کے سمندر کے اندر راستے بنا دیے، پہاڑوں میں سے پانی کھڑا ہو گیا اور اس کو گزر گئے، اور اسی سمندر میں جس کو ریڈ سی کہا جاتا ہے، بحر احمر یا بحر قلزم، اس میں وہ ڈوب رہا تھا اور اپنے پورے لشکر کے ساتھ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر پیدا کرتا ہے اپنے اندر، تقویٰ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایسی جگہ سے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راستے پیدا کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کو وہاں سے بھی مل سکتا ہے۔ گناہوں کا اثر یہ ہے کہ رزق کی برکت اٹھائی جاتی ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کا جو تعلق ہے وہ کوالٹی سے ہوتا ہے، کوانٹٹی سے نہیں ہوتا۔ ایک چیز کوئی تعداد میں بڑھ جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ برکت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کوالٹی سے ہوتا ہے۔ اولاد ہے تو اولاد اس شخص کی فرما بردار ہو، مال ہے اس کے پاس میں تو مال کا جو مقصد ہے وہ اس سے حاصل ہو جائے اس کو، تو یہ برکت کہا جاتا ہے کہ مال میں برکت ہے، اولاد میں برکت ہے، تو رزق کی برکت اٹھائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کے اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ حیا اس شخص سے ختم ہو جاتی ہے، شرم و حیا اس کے سامنے باقی نہیں ہے، اس کے اندر باقی نہیں رہتی، اور حیا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اذا فاتت الحیا ففى المعصیہ، جب کسی انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو وہ جل جائے گا، کسی عمل کے لیے اس کو امید کی جا سکتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کا ایک اثر یہ ہے کہ دل میں ہر وقت اس کی گھبراہٹ ہوتی ہے، کہیں جانا ہوتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ پیچھا تو
نہیں کر رہا ہے، وہ ادھر سے آگ نہیں رہا ہے، ذرا سی بات پر ڈر جاتا ہے، ذرا سی ٹھوکر لگائے لگے تو ڈر جاتا ہے، ذرا سی بات پر گھبرا جاتا ہے، تو اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے گناہوں کے اثر سے، وہ ہر چیز سے وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کے اثر میں سے یہ ہے کہ علم وحی سے وہ شخص محروم ہو جاتا ہے۔ علم وحی ایک نور ہوتا ہے اور اس شخص کے دل میں یہ نور باقی نہیں رہتا جو انسان گناہوں میں لگا ہو۔ حضرت امام شافعی علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے استاد حضرت بکی سے شکایت کی، حادثے کی، تو انہوں نے کہا کہ گناہ چھوڑ دو، اس لیے کہ علم ایک یہ نور ہے اور یہ نور کسی گنہگار انسان کے دل میں باقی نہیں رہتا۔ حافظہ کی نعمت چھین لی جاتی ہے، بھولنے کی بیماری اس شخص کو پیدا ہو جاتی ہے، ابھی کوئی چیز رکھی ہو یاد نہیں کہاں رکھا، ابھی کسی سے ایک دو پہلے ملے وہ یاد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسائل اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مصیبتوں میں وہ شخص مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کی آیت پڑھی گی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو کوئی میرے نصیحت سے منہ موڑے گا، جو کوئی میری نصیحت سے اعراض کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم مشکلات میں گھیر دیں گے، اس کو پریشانیوں میں گھیر دیں گے۔ اور جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مسائل اور تکالیف سے اس کو نکالتا ہے۔ دل کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے گناہوں کے اثر کی وجہ سے۔ ایک آنکھوں کی بصارت ہوتی ہے، آنکھوں کی روشنی ہوتی ہے، اور ایک دل کی بصارت ہوتی ہے، تو اس شخص کے دل میں اس شخص کا دل بصیرت سے خالی رہتا ہے جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہو۔ اسی طریقے سے مخلوق کے درمیان سے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے درمیان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کو محبوب ہے، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ مجھ سے محبت کرو، تو ملائکہ کے درمیان اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک عام محبت کا ماحول پیدا کر دیتا ہے، تمام مخلوقات کے اندر تمام مخلوقات اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کا اثر یہ ہے کہ ملائکہ کی دعا سے انسان محروم ہو جاتا ہے، انسان نیک کام میں لگا ہوا ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، لیکن گناہ میں لگنے والے شخص یہ ملائکہ کے دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کا ایک اثر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ لا علاج بیماریوں میں شخص مبتلا ہو جاتا ہے، ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانی کا اثر یہ بھی ہے کہ اس کے جو متبع لوگ ہیں، جو اس کے ماتحت لوگ ہیں، وہ نافرمان ہو جاتے ہیں، بیوی نافرمان ہو جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ثابت ہوتی ہے تو میں جان دیتا ہوں، اس غلطی کا اثر میں اپنی اولاد کے اندر دیکھتا ہوں، اس غلطی کا اثر میں اپنی بیوی کے اندر دیکھتا ہوں، اپنے جانور کے اندر دیکھتا ہوں، وہ چیزیں اس کی نافرمان ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا پردہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے، ورنہ وہ لگا رہ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا ڈور لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے، تیسرا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے سورہ مطففین کے اندر بیان کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دل زنگ کے آلود ہو چکے ہیں، وہ سمجھیں گے نہیں۔ پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو ایک تو
نصیحت کو سن کر کے جو اثر ہونا چاہیے، جو نصیحت کو سن کر کے ایک اس پر ایک رقت تاری ہونی چاہیے، وہ چیز اسے چھین لی جاتی ہے۔ انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ انسینسٹیو ہو جاتا ہے، اس کے سامنے قرآن کی بات بتائی جائے، اس کے سامنے احادیث کی بات بتائی جائے، اس کے دل پر ذرہ برابر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ علامت ہے اس چیز کی، مزاج میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے وہ شخص، گناہ انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کچھ لوگوں کے درمیان اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو، لیکن آخر کار اس کا انجام ذلت و رسوائی ہوتی ہے، اور پھر وہ انسان بار بار گناہوں کرنے والا انسان گناہوں کو بالکل معمولی سمجھتا ہے، ایسا لگا بس مکھی بیٹھی تھی اس کو اڑا دیا، ذرہ برابر اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، گناہ پر گناہ کرتے ہوئے چلا جاتا ہے، چہرے پر ظلمت چھا جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نور ہے وہ اس کے چہرے میں باقی نہیں رہتا، غیرت ختم ہو جاتی ہے، روح و دبدبہ ختم ہو جاتا ہے اس کا، علماء اور صلحاء اور نیک لوگوں سے اس پر نفرت ہو جاتی ہے، ان لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، بزدل ہو جاتا ہے وہ شخص، زندگی کا چین سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دولت حاصل کر لیں گے، زندگی کا سکون ہمیں اس سے مل جائے گا، یا اسی طریقے سے اچھا گھر بنانے کے لگژری گھر بنانے کے لگژری گاڑی خریدنے کے اس سے ہمیں سکون ملے گا۔ حالانکہ یہ سکون کے اسباب تو ہیں، لیکن ان چیزوں سے سکون مل جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو، دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر کرنے سے ملتا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے ملتا ہے۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ انسان بہت سکون میں ہے، بہت آرام میں ہے، لیکن اس کے قریب جا کر کے ہم ذرا اس کا حال معلوم کریں تو وہ کہے گا کہ مجھ سے زیادہ پریشان دنیا میں کوئی نہیں۔ تو دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کے آثار میں سے علماء نے جو لکھا ہے کہ جوانی میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، جوانی میں بڑھاپے میں جو بیماریاں اس کو لگنی چاہیے، بڑھاپے میں جا کر جو اس کی کنڈیشن ہونی چاہیے وہ جوانی میں وہ شروع ہو جاتی ہے، سکون کی نیند سے وہ شخص محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سب سے بڑی بات اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا۔ گناہوں میں لگنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ہم نے اگر اس کلمے کے تقاضے پر عمل نہ کیا، اس کلمے کو تقاضے کو ہم نے پورا نہ کیا، تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس دنیا سے جائیں گے ہم کلمے کے ساتھ جائیں گے۔ گناہوں کی نحوست ہے کہ اس شخص کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا، اور بہت سارے ایسے علماء نے بہت سارے ایسی انفارمیشن جمع کر رکھے ہیں کتابوں میں کہ انسان جب اس کی زندگی اللہ اس کے رسول کو مطابق نہیں گزرتی، اگرچہ وہ کلمہ پڑھنے والا تھا، مسلمان تھا، اپنا نام مسلمان رکھ رکھا تھا، لیکن جب اس کی موت آئی وہ دنیا بولتے بولتے دنیا کی کاموں میں لگا چلا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں کی زندگی سے واپس لوٹنے اور اپنے اطاعت و فرمانبرداری کی زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔